أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، خواتین اسلام، آج خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے ماہ رمضان کا تقدس، اس کی عظمت، ماہ رمضان کے فضائل اور اس ماہ مبارک کی خصوصیات کیا ہیں، اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن چند اہم باتیں آپ کے سامنے آج کے خطبے میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو، جمیع مسلمانوں کو، مرد و خواتین کو، نوجوانوں اور بزرگوں کو، سب کو اس ماہ مبارک کے تقدس اور اس کی عظمت کو سمجھ کر اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم حضرات، میں چند پوائنٹ اور نکات کی روشنی میں آج کے خطبے میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے رمضان یہ ماہ قرآن ہے اور اس تعلق سے کچھ باتیں تراویح کے بعد آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی. پہلا پوائنٹ، رمضان قرآن کا مہینہ ہے. دوسرا پوائنٹ، رمضان روزے کا مہینہ ہے. نمبر 2. نمبر 3، رمضان یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. نمبر 4، رمضان اگر اللہ نے حیثیت، وسعت اور طاقت دی ہے تو یہ عمرے کا بہترین مہینہ ہے. نمبر 5، رمضان یہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کا مہینہ ہے. نمبر 6، رمضان یہ ہمارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا مہینہ. انہی 6 نکات اور پوائنٹ کی روشنی میں آپ کے سامنے آج کا خطبہ ذکر کیا جائے گا. یہ 6 پوائنٹ اس لیے ذکر کر دیا ہوں کہ تاکہ آپ کو خطبے کا خلاصہ تو کم سے کم یاد رہے، اور کہ کون کون سی باتیں خطبے میں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلے رمضان قرآن کا مہینہ ہے. جیسا کہ بتایا گیا کہ اس ماہ مبارک کو جو فضیلت اور جو عظمت حاصل ہے وہ قرآن کی طرف سے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے. ائمہ کرام کے بارے میں آتا ہے، محدثین کے بارے میں، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے، لطائف المعارف میں یہ قول مذکور ہے، انما ہوا تلاوت القرآن و اطعام الطعام. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ رمضان یہ قرآن کی تلاوت اور کھانا کھلانے کا مہینہ ہے. زیادہ سے زیادہ روزے داروں کو، غریبوں کو اس ماہ مبارک میں کھانا کھلایا جائے اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت ہو. آپ غور کیجئے
کہ اس ماہ مبارک میں کئی کام ہیں، کئی نیکیاں ہیں، لیکن ایک بڑے محدث کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مہینہ قرآن کی تلاوت اور کھانا کھلانے کا مہینہ۔ معلوم کیا ہوا کہ اس ماہ مبارک میں خاص طور پر یہ دو کام ہم کو زیادہ کرنا ہے۔ ہماری طاقت کے حساب سے ہم کوئی ضروری نہیں کہ پورے مسجد کے مصلیان کو افطاری کرائیں، کم سے کم پاس پڑوس میں، گلی محلے میں جو غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، روزے دار ہیں، آپ ان کے لیے افطاری کا، سحری کا انتظام کیجئے، اور ماہ رمضان کی خوشیوں میں، عبادتوں میں ان غریبوں اور کمزوروں کو شریک کیجئے۔ بہت بڑی عبادت ہے۔ انشاءاللہ اس تعلق سے آگے باتیں ذکر کی جائیں گی۔ اور امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں سے ایک ہے، امام اہل سنہ ان کو کہا جاتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ عام طور پر رمضان کے مہینے کے علاوہ ہفتے میں ایک بار وہ قرآن ختم کرتے تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں ایک بار قرآن ختم کر لیتے تھے پڑھ کر کے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو ہفتے میں 2 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے۔ آپ تصور کیجئے، بولنا اور سننا بہت آسان کام ہے، ہفتے میں 2 مرتبہ پورا قرآن 30 پارے ختم کرنا پڑھ کر کے کوئی آسان کام نہیں ہے، یعنی اس کے پیچھے آدمی پڑ جانا تب جا کر کے یہ کام ہو سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی ساری درس و تدریس، ساری ذمہ داریوں کو چھوڑ کر کے جیسے ہی رمضان شروع ہوتا وہ پورے طور پر قرآن مجید سے جڑ جاتے تھے، قرآن مجید سے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی حال تھا کہ وہ ساری عبادتوں کو چھوڑ کر کے صرف قرآن کے پیچھے پڑ جاتے تھے، قرآن کی تلاوت، قرآن سننا، قرآن میں غور و فکر کرنا، قرآن پر عمل کرنا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، ہر طریقے سے ہمیں قرآن سے جڑنا ہے۔ دیکھیے قرآن کا فائدہ، یہ قرآن کی تلاوت ہم کریں گے تو مرنے کے بعد آخرت کی سب سے پہلی منزل خبر ہے۔ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل خبر ہے۔ ایک انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے رشتہ دار، اس کے اہل خانہ، دوست و احباب سب اس کے غم میں آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اس کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن سارے لوگ، ہمارے قریبی رشتہ دار، ہمارے بیوی بچے، ہمارے خاندان کے لوگ سب ہم کو لے جا کر کے خبر کے حوالے تنے تنہا چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔ وہ بیوی بچے جن کے پیچھے ہم اپنی زندگی پوری کھپا دیے، کاروبار، ملازمت، ہر چیز کا ٹینشن کیا بیوی بچوں کے لیے، لیکن سب خبر کے حوالے ہم کو اکیلے چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ اس وقت اس خبر میں، اس قبر کی اس تاریک اندھیری کوٹھری میں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کون سی چیز ہمارے ساتھ ہو؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندے سے جب خبر میں سوال کیا جاتا ہے 3 سوالات ہوتے ہیں۔ تیرا رب کون؟ تیرا دین کیا تھا؟ تیرے نبی کون تھے؟ مومن بندہ جب یہ 3 سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو یاد رکھیے اس بات کو کہ اس سے چوتھا سوال ہوتا ہے خبر میں۔ عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ خبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں، خبر میں 3 سوالات کے بعد
جب ایک مومن اور متقی بندہ تینوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو اس سے فرشتہ چوتھا سوال کرتا ہے، اور وہ چوتھا سوال کیا ہے؟ وما یدریک، اے مومن بندے تینوں سوالوں کا یہ جو تو جواب دیا ہے، یہ تینوں سوالوں کے جواب تجھے کیسے معلوم ہوئے؟ یہ تینوں سوالوں کا جواب تجھے کیسے معلوم ہوا؟ یہ چوتھا سوال ہے۔ تو وہ مومن بندہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، کہ میں دنیا میں اللہ کی کتاب قرآن پڑھتا تھا، اس پر ایمان لاتا تھا اور اس کی تصدیق کرتا تھا۔ دیکھیے قرآن پڑھنے کا فائدہ اور اس کی برکت خبر میں، اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے قبر میں فرشتوں کے سوالوں کے جواب دینا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور ہم ہمت سے کہیں گے کہ یہ سوالوں کا جواب میں کہاں سے دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں دنیا میں اللہ کی کتاب قرآن پڑھتا تھا۔ ایک فائدہ ہو گیا، خبر کے سوالوں کے جواب میں آسانی کیسے ہوگی؟ قرآن پڑھنے سے۔ دوسری حدیث جو طبرانی میں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی الرجل فی قبرہ فإذا أُتِيَ من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن، جب ایک بندے کو خبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور عذاب کا فرشتہ اس کے سرہانے سے، اس کے سر کی طرف سے، عذاب کا فرشتہ اس کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے اس کے پاس آنا چاہتا ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دفعته تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تلاوت اس عذاب کے فرشتے کو پیچھے ہٹاتی ہے، اس کو دور کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ اے بندے، اے فرشتے، تو اس بندے کے پاس عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے ہم قرآن سیکھیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، اور جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کریں۔ بہت بڑی نیکی ہے، اس عذاب کے فرشتے کو قرآن کی تلاوت پیچھے ہٹاتی ہے۔ اے فرشتہ تو اس کے پاس نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ بندہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے محبت کرتا تھا اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس لیے یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ جس طرح سے ہم سے ہو سکے، پڑھنا نہیں جانتے، قرآن کو سننے کی کوشش کریں۔ کوئی پڑھ رہے ہیں ان کے بازو میں بیٹھ کر قرآن سنیں، دکان میں ہے، مکان میں ہے، موبائل فون میں قرآن مجید کی تلاوت لگا کر کے بیٹھ کر غور سے قرآن سنیے۔ ہر طریقے سے قرآن مجید، قرآن کے درس ہوں گے، اس درس کو، قرآن کے درس کو سنیے، بیٹھیے۔ قرآن کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور دوسرے رمضان یہ روزے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ سب سے بڑا عمل روزہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف کرانے کے بعد کیا کہا؟ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو شخص رمضان کے مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور روزہ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کے 5 پلرز ہیں۔ جیسے ایک عمارت، ایک بلڈنگ پلرز پر قائم رہتی ہے، تو اسی طرح سے اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ
حج، یہ سب کیا ہے؟ اسلام کے ارکان ہیں. اس میں سے ایک رکن روزہ ہے. روزہ رکھنے کے فائدے کیا ہیں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اور روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں، اور ہمارے روزے کو کن چیزوں سے بچانا ضروری ہے، تب جا کر کے ہمارے روزے اللہ کے پاس قبول ہوں گے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے خطبے میں ذکر کیا جائے گا. تو دوسری چیز کیا معلوم ہوئی؟ پہلی بات کیا ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. نمبر 1 باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان یہ روزے کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کے روزے ہم پر فرض ہیں بلا عذر شرعی. رمضان کے روزے چھوڑنے والا بڑا گنہگار ہے. تیسری بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا ایک سیزن ہے. ہر ڈپارٹ والے ہر شعبے میں کمانے کا ایک مہینہ ہوتا ہے. تاجر لوگ، تجارت کرنے والے جانتے ہیں جب ان کے کمانے کا سیزن آتا ہے تو کیسی محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں. صبح سے شام تک، صبح اٹھنے سے لے کر رات دیر سونے تک خوب محنت کرتے ہیں. وقت پر کھانا نہیں کھاتے، آرام نہیں کرتے. کیوں؟ ان کے دل میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ میرے کمانے کا مہینہ ہے. میں اگر اس سیزن میں مہینہ 2 مہینہ اگر میں محنت کر لیا تو میں سال بھر آرام سے بیٹھ کر کھاؤں گا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ میرے کمانے کا مہینہ ہے. اس لیے وہ اس سیزن میں پوری طور پر محنت کرتا ہے، کماتا ہے، اور ایک ایک لمحے کی قدر کرتا ہے، اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے کمانے کا مہینہ ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی طریقے سے ایمان والوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے رمضان یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. مومن بندوں کے لیے رمضان یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان اول ليلة من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن. جیسے ہی رمضان شروع ہوتا، پہلی رات شروع ہوئی، سرکش جنوں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ سب کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ سب نیکیاں کمانے کے لیے راستے ہموار کیے جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے. سرکش جنوں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر باندھ کر کے ان کو قید کر دیا جاتا ہے. کیوں آخر؟ تاکہ ہمارے لیے نیکیاں کرنا رمضان میں آسان ہو جائے. آپ دیکھیے رمضان کے مہینے میں نیکیاں کمانا اتنا آسان ہو جاتا ہے. وہ لوگ جو سال بھر مسجد میں نظر نہیں آتے، ماشاءاللہ جبے خبے کے ساتھ رمضان میں باقاعدہ مسجدوں میں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، فرض نماز کے ساتھ تراویح میں رہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. جو کبھی صدقہ اور خیرات نہیں کرتا، رمضان کے مہینے میں غریب آدمی بھی صدقہ اور خیرات کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں کسی روزے دار کو افطاری کراؤں. ہر آدمی کم سے کم کتنا ہو سکے اس سے رمضان کے مہینے میں اللہ کی توفیق سے ہم نیکی کے بہت سارے کام کرتے ہیں. اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، آمین. میرے بزرگوں اور دوستوں، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو ایمان والوں کے لیے نیکیاں کمانے کا مہینہ رکھا.
آسمان سے ایک منادی، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے. کیا اعلان کرتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر. اے نیکی کے طلبگار، اے نیکی کرنے کا ارادہ کرنے والے، اے نیکی کے خواہش مند، آرزو مند، رمضان کا مہینہ آ گیا، نیکیاں کما لے. آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا، نیکیاں کمانے کا مہینہ آ گیا ہے. اے نیکی کے طلبگار، تو زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں نیکیاں کما لے. فرشتہ اعلان کرتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کے طلبگار، گناہ کا ارادہ کرنے والے، گناہوں کی عادت رکھنے والے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے. کم سے کم رمضان کے مہینے کی عظمت اور تقدس کا پاس و لحاظ رکھ کر اس ماہ مبارک میں گناہوں کی عادت چھوڑ دے. سال بھر گناہ کیا، برائی میں ڈوبا تھا، بری عادتیں تیرے پاس ہیں، لیکن کم سے کم رمضان کے مہینے کا لحاظ کر، برائی سے باز آ جا، گناہوں کو چھوڑ دے. اپنے کانوں سے گانے مت سن، اپنی آنکھوں سے غلط چیز مت دیکھ، تیرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف مت دے، اپنا قدم برائی کی طرف گندے راستے پر مت لے جا. یہ رمضان کا مہینہ ہے، گناہوں سے، بری عادتوں سے باز آ جا، اس کی عظمت اور تقدس کا لحاظ رکھ. بڑا مبارک مہینہ ہے. یہ اعلان آسمان سے ایک فرشتہ کرتا ہے. میرے بزرگ اور دوستو، یہ معلوم کیا ہوا کہ رمضان کا مہینہ یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. نیکی اور بھلائی کے جو بھی کام ہیں، ہم اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، اللہ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، آمین. میرے بزرگ اور دوستو، یہ تین باتیں ہوئیں. سب سے پہلے رمضان قرآن کا مہینہ ہے، دوسرے رمضان یہ روزے کا مہینہ ہے، اور تیسرے رمضان یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. چوتھی بات، اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، حیثیت ہے، تو ہمیں رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا چاہیے. رمضان کا عمرہ، یہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے ثواب میں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابیہ ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کیا بات ہے کہ تم ہمارے ساتھ حج کے لیے نہیں جا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاریہ صحابیہ سے کہا، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ، ٹھیک ہے تم حج کے لیے نہیں جا سکتی، جب رمضان کا مہینہ آئے گا فَاعْتَمِرِي فِيهِ، تو رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لینا. فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، صحیح مسلم کی حدیث. اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے، رمضان میں عمرہ حج کے برابر ثواب. اور کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک بندہ رمضان کی مبارک گھڑیاں، یہ قیمتی لمحات خانہ کعبہ میں گزارے، مسجد نبوی میں گزارے، وہاں بیت اللہ کا طواف کرے، وہاں پر جا کر کے خانہ کعبہ میں اللہ سے دعائیں کرے، جہاں پر کوئی دعا ہماری رد نہیں کی جائے گی، وہاں پر نماز پڑھے جس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر. کتنی بڑی بات ہے. تاخراتیں، آخری عشرہ ہم خانہ کعبہ میں گزارے، بہت بڑی سعادت ہے. اگر اللہ نے ہم کو مال دیا ہے تو ہمیں ضرور اپنی زندگی میں رمضان میں عمرہ کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے. دیکھیے، مال کی محبت ہمارے زندگی کے مسائل، زندگی بھر ہم مر جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے.
انسان کے دل میں مال کی محبت ڈال دی گئی ہے. جب بھی ہم کوئی اچھا ارادہ کرتے ہیں، نیکی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، شیطان کیا ہے ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. عمرہ کرنے جائے گا تیرے 1.5 لاکھ چل جائے گے، وہی 1.5 لاکھ بچا لیا تو تو بہت سارا کام کر سکتا ہے. ایسے خطرات سے ڈراتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، قرآن میں اللہ نے کہا کہ شیطان تم کو فقر و محتاجگی اور غریبی سے ڈراتا ہے. خرچ کرو گے غریب ہو جاؤ گے. تمہارے بیوی بچوں کے لیے بچا کر کے رکھو، پراپرٹیاں بناؤ، کھیت لکھاؤ. ایسے وسوسے، اور شیطان ہم کو نیکی کے راستوں سے محروم کرنا چاہتا. میرے بزرگ اور دوستو، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، اور دیکھیے جب انسان کسی اچھے کام کے لیے دل میں نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو آسان کر دیتا ہے اور راستے پیدا کرتا ہے، اور ہمارے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے. تو رمضان کا یہ چوتھا عمل کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو طاقت دی ہے، ہمارے پاس عمرہ کرنے کی طاقت ہے، تو ضرور ہمیں اس سال نہ صحیح اگلے سال کا ہم پروگرام بنائیں. بیوی بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں تو جانا چاہیے. یہ مال دولت کی ہرس و لالچ زندگی میں کبھی ختم ہونے والی نہیں. ہماری ضرورتیں، ہمارے مسائل جب تک ہم خبر میں چلے نہیں جائیں گے پورے نہیں ہوں گے. اس لیے زندگی میں کچھ اپنی آخرت کے لیے توشہ بنا لیں. اپنی آخرت کے لیے ہم توشہ بنا لیں. تو رمضان میں عمرہ یہ حج کے برابر ثواب ہے. پانچویں چیز، رمضان یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. کچھ لوگ یہ بات مشہور کر دیے ہیں، جو بات غلط ہے، جھوٹی بات، کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ رمضان کا تینوں عشرہ، رمضان کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک رات رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کرو. جب اللہ تعالی ہم کو ہر رات جہنم سے آزاد کرنا چاہتا ہے، اللہ ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے، تو کوئی کون ہوتا ہے جو اللہ کی اس رحمت کو روکے؟ اور ہم یہ کہیں کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی، ایسی بات نہیں. پورے عشرے رحمت کے، پورے عشرے مغفرت کے، پورے رمضان کی پوری راتیں جہنم سے آزادی کی راتیں. حدیث سنیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلِلَّهِ وَتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. حدیث ہے، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. اللہ تعالی رمضان کی ہر رات اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اپنے بہت سارے مومن بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا. ہم رمضان کی قدر کر کے، رمضان کے روزے رکھ کر کے، رمضان میں نمازوں کی پابندی کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، اور اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگ کر کے اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل کرائیں جن کو اللہ تعالیٰ رمضان میں جہنم سے آزاد کر دیتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے، اور اپنے فضل و مہربانی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے. میرے بزرگ اور دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے، بچنے کے لیے بہت ساری دعائیں سکھائی. وہ دعائیں ہم بار بار پڑھیں. دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنے کی سب سے بہترین دعا جو چھوٹے چھوٹے بچے یاد کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کتنی پیاری دعا ہے.
ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا میں یہ دعا کرتے تھے. ہر دعا میں آپ کبھی بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیے, جو چاہے آپ مانگے اللہ سے, اللہ آپ کی مرادوں کو پورا فرمائے. ان دعاؤں میں یہ دعا لازم شامل کیجیے. دنیا میں بھی اللہ ہم کو عزت اور سکون اور کامیابی دے, آخرت میں بھی اللہ ہم کو عزت اور کامیابی عطا فرما, اور جہنم کے آگ سے, جہنم کے عذاب سے بچا لے. کتنی بہترین دعا, اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کے لیے بھی دعا ہم نے مانگی, آخرت کی بھلائی کی دعا مانگی, اور جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا مانگی. اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اکثر دعا یہی ہوتی تھی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سورہ فرقان میں ایک دعا ہے جو عباد الرحمن دعا کرتے ہیں, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اسی طرح سے سب سے چھوٹی دعا, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اے اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. کم سے کم 3 مرتبہ مانگے, 3 مرتبہ. اور حدیث سن لیجئے, ہر دن اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کیجئے اپنی دعاؤں میں, اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگیے ہر دن. اس کو اپنی زندگی کو کا لازمی حصہ بنا لیجئے. ہر دن یہ کام کرنا ہے آپ کو, اللہ سے دعا کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا میں کم سے کم 3 مرتبہ اللہ سے جنت مانگنا ہے, اور 3 مرتبہ جہنم سے بچنے کی دعا کرنا ہے. کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یاد رکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من سأل اللہ الجنت 3 مرات, من سأل اللہ الجنت 3 مرات خالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ, ومن استجار من النار 3 مرات خالت النار اللہم اجرہ من النار. جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ہر دن 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے گا, کل قیامت کے دن جنت اللہ سے سفارش کرے گی, اے اللہ یہ بندہ روزانہ تجھ سے جنت مانگتا تھا, اے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے. جنت ہمارے لیے اللہ سے سوال کرے گی, سفارش کرے گی. اور جو بندہ ہر دن اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے گا, جہنم سے بچنے کی دعا کرے گا, جہنم قیامت کے دن اللہ سے سفارش کرے گی, اے اللہ اس بندے کو تو جہنم سے بچا لے, اس لیے کہ دنیا میں ہر دن جہنم سے بچنے کی اللہ دعائیں مانگتا تھا. میرے بزرگ اور دوستو, بڑی بڑی کوئی بہت بڑا بڑا عمل آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا جا رہا ہے, چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم اپنی زندگی میں اس کو لازم کر لیں. اللہ چاہے گا تو ہماری آخرت کامیاب ہو جائے گی, اور یہ رمضان کا مہینہ ہماری مغفرت کا ذریعہ ہو جائے گا. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال, یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم اپنی زندگی میں لازم کر لیں اور اس کی پابندی کریں. انشاءاللہ یہ رمضان ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہو جائے اور آخرت کی کامیابی کا ایک بہانہ بن جائے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. ایک آخری چیز, چھٹی چیز, رمضان کا مہینہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے, ہمارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا مہینہ. دیکھیے دنیا میں ہر انسان, چاہے وہ کتنا بڑا متقی ہو, پرہیزگار ہو, نبیوں اور پیغمبروں کے علاوہ دنیا میں ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, ہر انسان سے کوتاہیاں ہیں. کل بنی آدم خطا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. غلطی ہونا یہ غلط نہیں ہے, غلطی ہونے کے بعد غلطی کو نہ ماننا, غلطی پر اڑے رہنا, غلطی سے توبہ نہ کرنا, معافی نہ مانگنا, یہ غلطی ہے. یہ مہینہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے. ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدق دل سے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں. اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے.
جب ایک بندہ اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں، اللہ کو شرم آتی ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر مجھ سے مانگ رہا ہے، اگر میں اس کو نہیں نوازوں گا تو کون اس کو نوازے گا؟ میں اپنے اس بندے کو معاف نہیں کروں گا تو آخر کون بندہ اس بندے کی مغفرت کون کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ اے میرے بندو، اللہ ہم سے مخاطب ہے، اے میرے بندو، مجھے معلوم ہے کہ تم دن رات گناہ کرتے ہو، تم سے قدم قدم پر غلطیاں ہوتی ہیں، میں جانتا ہوں، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اے میرے بندو، تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ہماری مرادوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم کیسے بدنصیب بندے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اللہ سے مانگتے نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ان کے پاس دعاؤں کا اہتمام نہیں، کئی دن ہو جاتے ہیں دعاؤں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، انسان آپ سے دور بھاگے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، دوستی توڑ لے گا، رشتہ داری کاٹ لے گا، انسان ہے۔ لیکن اللہ کے دربار میں ہم کتنا ہاتھ پھیلائیں گے اللہ ہم سے اتنا خوش ہوگا۔ ہم اللہ کے سامنے کتنا ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنی گناہوں کو یاد کریں اور اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، یہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کل قیامت کے دن جب سارے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کہیں بھاگ کر سایہ حاصل کرنے کی جگہ نہیں ملے گی سوائے عرش الہی کے سائے کے، اللہ تعالیٰ کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کے نیچے سائے میں جگہ دے گا ان کو۔ اللہ ہم کو ان خوش نصیبوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا آدمی تنہائی میں اکیلے مسجد کے کنارے ایک کونے کسی کھمبے کے پیچھے بیٹھ کر کے اپنے گناہوں کو یاد کرو، اللہ کے سامنے رو، گر گڑاؤ، اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے، جہنم کی آگ کو بجھا دے گی، اور عرش الہی کے سائے میں اللہ تعالی ہم کو جگہ دے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہم سب سے گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہماری مغفرت اور بخشش کا مہینہ، بڑا بدنصیب ہے وہ انسان، بڑا بدنصیب ہے وہ انسان، یاد رکھے، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا لیکن اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرا سکا، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ جناب جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی اور اس بد دعا پر ہمارے نبی نے آمین کہی۔ سوچئے، کیا اس بد دعا کے قبول ہونے میں کچھ ڈاؤٹ ہے؟ بد دعا کرنے والے جبریل امین، فرشتوں کے سردار، اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے نبیوں کے سردار ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جانی دشمنوں کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، لیکن وہ بدنصیب جو رمضان کو پا کر کے اس مہینے کی قدر نہ کرے، رمضان کے مہینے کو عام مہینوں کی طرح کاروبار میں تجارت کے پیچھے پڑ کر کے نمازوں کو چھوڑ دے، روزوں کو چھوڑ دے، اس مہینے کی قدر نہ کرے، اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبریل نے کہا، بربادی ہو اس کے لیے، ہلاکت ہو، اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہی۔
بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، بربادی ہو، ہلاکت ہو، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مقدس مبارک مہینہ پایا لیکن اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرا سکا۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ مہینہ، اس کی ایک ایک گھڑیاں، اس کا ایک ایک دن، ایک ایک رات بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی۔ کمانے کے لیے دوسرے مہینے ہم کو مل سکتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے، اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے مہینے کے، سال کے 11 مہینے ہمارے لیے ہیں، لیکن ہم اس بات کا پختہ ارادہ کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اس رمضان کے مہینے کو ہم نیکیاں کمانے کے لیے لگائیں گے، ہمارے لیے کمانے کے لیے، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سال کے 11 مہینے ہیں، لیکن ہم دل میں یہ ارادہ کر لیں، ابھی آج پہلا رمضان ہے، کہ اے اللہ اس رمضان کے مہینے کو ہم نیکیاں کمانے کے لیے رکھیں، اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ بار بار نہیں ملتا ہے، بار بار نہیں ملتا ہے۔ ہم اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، خاندان اور گلی محلے میں غور کریں، کچھ ایسے بندے جو گزشتہ سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ تراویح پڑھے، ہمارے ساتھ رمضان میں روزے رکھے، لیکن آج اس سال ہمارے ساتھ نہیں، ہم ان کو یاد کریں۔ رمضان آنے سے پہلے وہ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ہم کو زندہ رکھا ہے، اللہ ہم کو صحت دیا ہے، اللہ ہم کو امن اور سکون دیا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہم کو ملا ہے، اس کی قدر کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، نیکیاں کمائیں، اپنے گناہوں سے اللہ سے بخشش مانگیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ سنہرا موقع، یہ قیمتی گھڑیاں ہماری زندگیوں میں بار بار نصیب نہیں ہوتی، اور اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو ہم سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو موقع دیا لیکن ہم نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو بھی باتیں رمضان کی عظمت کے حوالے سے کہی گئی ہیں، کل 6 باتیں، ان 6 باتوں کو ہمیں یاد رکھنے اور ان کی روشنی میں اس ماہ مبارک کو گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، رمضان کا مہینہ یہ روزے کا مہینہ ہے۔ نمبر 3، رمضان کا مہینہ یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ نمبر 4، رمضان کا مہینہ یہ عمرے کا مہینہ ہے اگر اللہ نے طاقت دی۔ نمبر 5، رمضان کا مہینہ یہ جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کا مہینہ ہے۔ اور نمبر 6، رمضان کا مہینہ ہمارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما، اے اللہ ان کی خصوصی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے حادثات سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہماری خواتین کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کے پورے روزے رکھنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرما، پوری تراویح پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری خواتین کو اے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ انہیں بھی ماہ رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو صحت و عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھی ماہ رمضان میں جہاں بھی لوگ رمضان کی عبادتیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ